ذکر کی مجالس ہیں تو ایک جیسی مجلس ذکر، ایک ہی جیسے کلمات پڑھے جاتے ہیں، ایک ہی جیسی سب چیزیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ مختلف جگہوں پر اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، مختلف راتوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف مہینوں میں ذکر کی مجلس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کہیں کسی جگہ ہم ذکر کر رہے ہیں ایون یہ کہ آپ دیکھ لیں اس جگہ سے مسجد سے نکل کے اس کمرے کر رہے ہیں، بالکل مختلف اثرات ہوں گے اللہ کے ذکر کے، ڈفرینس میں سکون ہوگا، ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہاں کی جو در و دیوار ہیں جہاں پر بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں تو یہ خوشی سے پکڑ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور مشائخ کرام اکثر جگہیں بدلتے ہیں جو چلتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ جگہیں بھی گواہ بن جاتی ہیں اس شخص کے لیے کہ یہاں بیٹھ کے اللہ ہمارے سے ذکر کیا تھا اللہ کا، تو آخرت میں وہ پھر ان کے لیے پیش کی جاتی ہیں کہ جگہوں پہ انہوں نے جگہیں آئیں گی خود کے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں زندہ کیا اللہ کا ذکر کے ساتھ۔ کوئی سوچ سکتا ہے کبھی اس جگہ پہ وہ ذکر ہوا ہوگا؟ جب سے مسجد بنی ہے 30-40 سال تو ہو گئے ہوں گے، تو کتنی اداس ہوئی یہ جگہ، ایک دیوار کے پیچھے وہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب زندہ ہیں چیزیں، یہ سب شعور رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں اس دیوار کے پیچھے وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ محروم تھا بیچارہ خطہ، تو اللہ پاک نے اس خطے کی قسمت جگہ دی ہے۔ یہ تو صوفیوں کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، دنیا کو بھی سیراب کریں، خود بھی سیراب ہوں، اپنے گھروں کو بھی ذکر سے آباد کریں۔ اکثر مراقبات اور ذکر جو ہے نا اپنے گھروں میں ضرور کیا کریں، بیٹھ کے اپنے کمروں کے اندر، کیونکہ ہر گھروں میں جنات ہوتے ہیں، یاد رکھیں 2 قسم کے جنات ہوتے ہیں، ایک نیک ہوتے ہیں اور ایک خراب جن ہوتے ہیں۔ جب کس گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، تو پھر اس پہ جو دوسرے خبیث جنات ہیں وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ جہاں گانے چل رہے ہیں، ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، بڑے بڑے ٹیلی ویژن کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ فیڈ ہوتے ہیں دوسرے جو جن ہیں نا، دوسرے جو خراب جن ہیں وہ پھر تقریر پکڑتے ہیں، اور پھر تقریر پکڑتے ہیں، پھر وہاں جو اس گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کی ایمانوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے بچوں کو خراب کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہمارا اتنا ڈسٹربنس ہے، کیونکہ ہم نے وہاں ان لوگوں کو براڈ اپ کیا ہے جنوں کو۔ اور اگر جن گھروں کے اندر، یہ صحیح بات میں بتا رہا ہوں آپ، جن گھروں کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، جیسے اب آن لائن جو ہمارا ذکر ہے الحمدللہ، یہ ایسے بڑے کلمات ہیں کہ آپ پوچھیں نا کہ یہ ایڈریس بتا رہا ہوں آپ کو میں، کہ جن گھروں میں ذکر ہوتے ہیں وہاں جنات خوشی مناتے ہیں، یہ بالکل آن لائن جہاں ذکر جاتا ہے، تو آپ اپنے گھروں میں اس کا بھی اہتمام کیا کریں صبح شام کا۔ یہ خالی نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں اور فضل ہے، نقشبندی سلسلہ زندہ ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے، اور ہر شے کا رنگ بھی نرالا ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی نرالا ہوگا، اس کا فیض بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو، بہت کمال ہے اس دنیا کے اندر۔ تو گھروں کے اندر بھی آپ خود بھی وہاں اپنا ذکر کیا کریں، بیٹھ کے مسجد میں نہ کریں، گھر میں کریں، اپنے جو معمولات ہیں نا گھر میں کریں، وہ بچوں کے سامنے ہوں، آپ دیکھیے گا کس طرح تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی آپ کے گھر کے اندر۔ وہ جنات جو ہیں وہ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے جنات مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، اور پھر دوسرے جو مسلمان جن ان کی طاقت آ جاتی ہے، وہ پھر حاوی ہو جاتے ہیں لوگوں پر، تو دعائیں دیتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو آپ نے صحیح کر دیا۔ تو یہ جگہیں ہیں مختلف جن میں ڈفرینٹ اثرات ہوتے ہیں۔ جس گھر میں دیکھیں آپ لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اداسی ہیں، فتنہ فساد ہے، تو اتنے علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو جاری کر دیں، اللہ کے ذکر کو جاری کر دیں، بڑی تعاون ہو جاتی ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ مختلف اثرات ہوتے ہیں، جس طرح ہم
مختلف جگہوں پہ ذکر کرتے ہیں، جاتے ہیں کبھی الحمدللہ، جائیں گے بھی، اس میں جہے کریں الحمدللہ، اگر اجازت ہو، بعض جگہ تو میں اکیلے جاتا ہوں، اس میں جائیں، شامل ہو، بہت بڑا ثواب ہے، گھر سے لے کے اس مسجد تک ساری گواہ ہو جائیں گی آپ کی، تو کتنے نام ہوگا اس کا، اور فخر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس سے اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے، سڑکیں گواہی ہو جائیں گی آپ کی، ذکر کرنے والا ہمیں تو عام نظر آتا ہے، لیکن جو مخلوق ہے نا، ذکر کرنے والا اس کو چلتا پھرتا نور نظر آتا ہے، وہ تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، حدیث ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان کے اندر کے اندر نور بڑھ دیتا ہے اللہ، ہمارے اسباق ہیں اللہ الحمدللہ نقشبندی سلسلے کے، تو آپ دیکھ لیں اس میں ذات اندر گھوم جاتا ہے سارا، تو مختلف جگہوں پہ مختلف راتوں میں مختلف نامات، آج کے دن جو گزر رہے ہیں ہمارے، دیکھیں تو وہی راتیں ہیں، وہی چیزیں، خبردار اس کو معمولی نہ سمجھنا، شعبان اس پہ جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جو اللہ کے کرم اور جو فضل نازل ہو رہا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا یہ کیا چیز ہے، اتنا خانقاہوں میں تو خانقاہوں میں رہا ہوں، کیا تمام اللہ والے کرتے تھے اس میں، جو اللہ کے شبان کے اندر حضرت صاحب جو ذکر فرماتے تھے، 2-2 3-3 گھنٹے وہاں ذکر ہوتا تھا، چٹائی میں بیٹھتے تھے تو ماشاء اللہ ہوش نہیں ہوتا تھا، کچی جگہیں تھیں، تو ایسا نہیں تھا کہ خود بخود اسات انسان کا جو ذکر کرتے تھے لطف ہوتا تھا وہ ذکر کر رہے بس۔ شبان کے ذکر کو، مجالس کو دوستوں مت ترک کرو، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، پچھتائیں گے ہم، ہائے کاش ہمیں کیوں شبان کی مجلس سہ کر دے، شبان کی راتیں ہوں اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہو اور وہ بھی نقش بندی ہو، سبحان اللہ، اور وہ آپ کو آرام سے مل رہا ہو، ہم اس میں نہ جائیں تھوڑی سی بات کی وجہ سے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بات، غور کریں، گھسیٹ کے لائیں لوگوں کو اللہ کے ذکر میں شامل، تھوڑی سی چھوٹی بات میں مجلس کو نہ جائیں کریں، اپنے بھاگتے ہیں جی بارش ہو رہی ہے، جی ٹھنڈ ہے، جی فلاں ہو رہا ہے، تو آئیں الحمدللہ اللہ کو لے کر آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا، اب تو شبان جا ہی رہا ہے، چلے گیا تقریباً، اب جو رات آنے والی ہے اس ہفتے میں، ابھی تھوڑے دن آج کیا منگل بدھ ہے، کیا آج یہ جمعرات آنے والی ہے، یہ تو کمان رات ہے، 15ویں رات، اس کا ذکر مس نہ کرنا، ہاں پہنچنا ضرور ہے، وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی پہنچایا ہے، مجھے کیا پتہ بیمار ہو جاؤں یا کوئی ایسی بات ہو جائے، تو پہنچنا ہے ہم، میں نے بھی اور آپ نے بھی الحمدللہ، اللہ سے دعا کرنی ہے تعالیٰ اس رات کا ذکر ہمیں ضرور نصیب فرما دینے ہیں، شعبان کی رات کا جو مجلس ہو ہماری، ہم اس میں ضرور شامل کر دینا۔ دنیا آتی ہے، فرشتے، ملائک، جنات، پوچھے نا کیا کیا قوم آتی اس میں، کیا کیا لوگ شامل ہونے کی تیاری کرتے ہیں، آج چلیں شیخ فاروق کے یہاں ذکر ہو رہا ہے، پہنچتے ہیں، نام لینے کے آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اتنا پاپولر اور مشہور ہے ذکر اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ لوگوں نے تو بڑی اچھی بات ہے، جو اصل جس کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے نا، میرے لیے کیا جا رہا ہے، تو ضرور رات میں کسی نے سستی نہیں کرنی ہے، تو ضرور رہے، پھر انشاءاللہ اس میں ہم اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں گے۔ تو آج کا ذکر بھی بہت بڑا ہے، زبردست ہے، ایک تو کیا ہے ہم اس جگہ نہیں کر رہے، دوسری جگہ کر رہے ہیں، اور ہم مہمان اس کمرے کے الحمدللہ، تو اس کا نور ہی ہم کو ملے گا جگہ کرنا، یہ جگہیں نہیں، کھڑکی چیزیں پڑی ہیں نا یہاں پہ، یہ تو مست ہوئی ہیں کہ آج ہم سے ذکر، ہمارے ساتھ ذکر ہو جائے، ہم بھی ذکر کریں، اور اس ذکر میں مزے لیں ماشاءاللہ، اور خوش ہوا کریں اللہ کے ذکر میں آنے سے، اللہ نے ہمیں ذکر میں بھیج دیا، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، ہم ذکر میں آ گئے ہیں۔ اگلی منزل کو نہ دیکھیں، بزرگی اور یہ اور فلاں خلاف تھے، ان چیزوں کو چھوڑیں، اللہ کے یہاں
جائیں گے تو وہ صرف ذکر ہی نام لے گا. وہ ذکر والے کی طرح یہ نہیں کہے گا پتہ ہے یہ فلاں خلیفہ کون ہے, اس کا خلیفہ کون ہے, اس کا فلاں کون ہے, وہاں نہیں چلے گا کام. اور صرف یہ اللہ ذکر کرنے والا کون ہے, ذکر کا دیوانہ کون تھا, سب بڑا وہ ذکر کے نام سے اللہ پہچانے کا سب ذکر کون کرتا تھا. سمجھ آئی بات آپ؟ تو بس ایسی جوش میں آ کے آپ سے چند باتیں کر رہے ہیں کیونکہ بڑا نورانی ماحول نظر آ رہا ہے مجھے. تو میں نے آپ کو بات کر دی, بیٹھے تم چھوٹے سے کمرے میں, لیکن جو مزہ یہاں ہے نا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنا اللہ کا کرم ہو رہا ہے ایسے وقت. چلیں آپ دروشی پڑھیں پھر تھوڑا, جو اللہ توفیق دے ہمت دے اس کے مطابق اللہ کا ذکر کریں. کئی بہت ریاض کر رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی اپنے ذکر پہ لگائیں. چند جگہوں پہ ہماری مجالس ہوتی ہیں عورتوں کی, مختلف شہروں کے اندر بھی ہوتی ہیں, جہاں بھی تو سب جگہ سن ہی رہے ہیں میری بات, پورے شہروں میں جاری ہے میری آواز, خانقاہوں میں لوگ بیٹھے ہیں ہر جگہ. تو اپنی عورتوں کو معلوم کر کے کہاں ذکر ہوتا ہے عورتوں کا, وہاں پہنچیں. جس جگہوں پہ ہم نے حلقے رکھے ہیں عورتوں کے, بولٹن میں بھی ہیں, اپنے خاطر کو بھیجیں, وہاں جا کے ذکر کیا کریں. مجلس ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی, تو خاتون کو بھی چاہے ان سیراب کریں, ان کو بھی اللہ کے ذکر تک سفر کرائیں تھوڑا بہت. تو ایک ہی کام تو نہیں ہوتا, تو اس کا بھی اہتمام کریں ضرور. گھر میں بھی خاتون کو بھی حلقہ ہو رہا ہو, ہمارا اپنا حلقہ ہوتا ہے, انہیں اپنی عورتوں کو بھیجیں تاکہ اس میں شامل ہوں.